جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو، یعنی یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے۔ یعنی عبادت یہ ہے کہ میں نے آخری درجے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اپنی احتیاج کا اعتراف کر لیا۔ میں اپنے وجود کے لیے، اپنے ایک ایک سانس کے لیے کسی ہستی کا محتاج ہوں۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ میری انا کی کامل نفی۔ یہ جب کامل نفی ہوگی ہر درجے میں تو نتیجہ کیا؟ خضوع اور تذلل۔ یعنی اب میں گویا بچھ گیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے پاؤں میں ڈال دیا، میں نے اپنے وجود کے ہر پہلو کے سر اٹھانے کو کچل دیا۔ یہ معاملہ میری طرف سے ختم ہو گیا۔ وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہی میرا معبود ہے، تو اب میں گویا اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب میری اس کے سامنے نہ کوئی انا ہے، نہ کوئی خودداری ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں آخری درجے میں ایک محتاج اور عاجز انسان کی حیثیت سے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے شایان شان یہی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے میں خضوع اختیار کروں۔ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یہی آپ کوئی لغت کی کتاب کھولیں گے تو عبادت کی تعریف کی جائے گی، خضوع اور تذلل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خضوع اور تذلل تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ہر کیفیت اظہار چاہتی ہے۔ اظہار کیا ہوگا؟ میں نے لکھا ہے اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں اپنے اس جسم کو بھی، یعنی باطن تو جھک گیا، خضوع اور تذلل تو میری باطنی کیفیت تھی، اب میرا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ ادب کے وہ سب کرینے جو مجھے معلوم ہیں، جب میں ان کا اپنے وجود سے اظہار کرتا ہوں تو یہ پرستش بن جاتی ہے۔ اس پرستشی کو ہمارے ہاں نماز کی صورت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا ظہور ہے جب میں نے اپنے اندر، اپنے باطن میں خضوع اور تذلل کو پا لیا، تو پھر باہر کیا چیز آئے گی؟ وہ یہی چیز آئے گی سب سے پہلے۔ اسی لیے نماز میرے ایمان کا سب سے پہلا اظہار ہے، سب سے بنیادی اظہار ہے، سب سے اہم اظہار ہے۔ اسی کو سیدنا عمر نے بیان کیا تھا اپنے خط میں، جو انہوں نے سب لوگوں کو لکھا، اپنے عمال کو، کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نماز کی نگہداشت کرو، اس کو ضائع کر دو گے تو دین سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہی پہلا اظہار ہے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی، یعنی میں صرف اپنی کیفیات کے اظہار تک محدود نہیں رہتا، میری ایک عملی شخصیت ہے انسان کی حیثیت سے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش، یعنی وہی جو جذبہ تھا، وہی احساس تھا کہ مجھے اپنا آپ اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے، وہ اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اگر کوئی حکم آئے گا تو وہ بھی مانا جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرا سر تو اس کے سامنے جھکے گا، لیکن میں عملاً اس کی ہدایت پر عمل نہیں کروں گا۔ پھر اطاعت اس کو شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس خضوع اور تذلل کا اولین ظہور تو پرستش ہے، لیکن اس کا میری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے جو ظہور ہے وہ اطاعت ہے۔ مجھے بات ماننی ہے۔ پہلی صورت یعنی پرستش، پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید،
دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ یہ صورتیں ہیں۔ جس طرح سے انسان کی ہستی جب صورتیں اختیار کرتی ہے تو وہ کوئی زید ہوتا ہے، کوئی عمر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب پرستش صورتیں اختیار کرتی ہے تو کیا صورتیں بنتی ہیں؟ میں اپنے پروردگار کی معرفت کا اعتراف کرتا ہوں زبان سے تو تسبیح و تحمید وجود میں آ جاتی ہے۔ میں اپنی احتیاج اور اپنا عجز اس کے سامنے پیش کر کے اس سے کچھ چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ہر قدم پر اس کے سہارے کی ضرورت ہے، تو یہی پرست دعا و مناجات بن جاتی ہے۔ میں اپنے وجود سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، جیسے ملنے میں ہم مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے ہیں، تو خدا کے تعلق سے وہ رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پروردگار کو میرے جان و مال کی قربانی چاہیے، تو یہی چیز نظر بن جاتی ہے، قربانی بن جاتی ہے۔ اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس پوری دنیا سے الگ ہو کے اپنے مالک کی طرف کچھ وقت گزارنے کے لیے تبتل اختیار کرنا چاہیے، تو اعتکاف بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کے ظہور کی صورتیں ہیں سب کی سب۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ دوسری صورت میں آدمی، یعنی دوسری صورت کیا ہے؟ اطاعت۔ اس کا اولین ظہور پرستش تھا، وہ جذبہ یعنی خضوع اور تذلل کا، جھکنے کا جذبہ جب میرے عملی وجود سے متعلق ہوا تو اطاعت بن گیا۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیار مانتا، دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی دوسری صورت کیا ہے کسی کو الہ بنانے کی؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم کوئی ہستی چلا رہی ہے، تو اب وہ حکم دے گی تو پھر یہ ماننا چاہیے، تو وہ مانتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نہ اس طرح کی اطاعت، ایک اطاعت تو وہ ہے نا جو ہم اسباب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی کرتے ہیں، یہ اطاعت کہ کسی کے لیے خدائی اختیارات مان کر اس کی بات مانی جائے، جس طرح کے بعض صوفیانہ مذاہب میں ہوتا ہے، تو یہ پھر خدا کے مقابلے میں کسی دوسری کی عبادت کرنا ہے، یہ محض اطاعت نہیں رہتی۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ فیصلہ ہے کہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اختلافات اس دنیا میں پیدا کر لیے ہیں، تمہارے پروردگار نے ان سب اختلافات کا فیصلہ سنا دیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں کہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، یا اس سے دعا و مناجات کرتا ہے، یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، یا اس کے حضور میں نظر، نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے، یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے، یہ چلے کیے جاتے ہیں مزاروں پر جا کر، یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے اس کی نوعیت۔ تو جب یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عبادت میرے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی نہ اب کسی کے لیے تسبیح و تحمید ہوگی، نہ دعا و مناجات ہوگی، نہ رکوع و سجود ہوگا، نہ کسی کے حضور میں کوئی نظر پیش کی جائے گی، نہ کسی کی نیاز دی جائے گی، نہ کسی کے لیے قربانی پیش کی جائے گی، نہ اس طرح الگ ہو کے کسی کے لیے اعتکاف کیا جائے گا، نہ خدائی اختیارات مان کر کسی کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں صرف پروردگار کے لیے خاص رہیں گی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
اور جو اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے۔